دوستو، آج پھر حاضر ہوں ایک نئی مغل تاریخ کے ساتھ۔ آج میں بتاؤں گا کہ بابر کی آمد ہندوستان میں کیسے ہوئی اور ہندوستان آنے پر بابر کا سامنا کس بادشاہ سے ہوا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بابر ہی سلطنت مغلیہ کا بانی تھا۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ اس کی ماں اسے پیار سے بابر یعنی شیر کہتی تھی۔ بابر کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ ترکستان کا حاکم تھا۔ بابر باپ کی طرف سے تیمور اور ماں قتلگ نگار خانم کی طرف سے چنگیز خاں کی نسل سے تھا۔ اس طرح اس کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون تھا۔ بابر 12ویں برس کا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہا۔ کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ بالآخر 1504 عیسوی میں بلخ اور کابل کا حاکم بنا۔ یہاں سے اس نے ہندوستان کی طرف نگاہ کی اور ہندوستان میں اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ بابر جب ہندوستان آیا تو اس کا سامنا دلی کے بادشاہ ابراہیم لودھی سے ہوا۔ ابراہیم لودھی کا لشکر جمنا کے دائیں کنارے اور جنوب مغرب کی طرف حصار فروزاں کے رخ پر حامد خان کی قیادت میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ بابر کو جب لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کو روانہ کیا۔ ہمایوں اس شدت اور جرات مندی اور بے باکی سے ابراہیم لودھی کے لشکر سے ٹکرایا کہ اس نے ابراہیم لودھی کے لشکر کو بدترین اور عبرتناک شکست دی، اور اس طرح ابراہیم لودھی کے اس لشکر کے بڑے حصے کو ہمایوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ باقی اپنی جانیں بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ دوسری جانب بابر کے لشکر کی کل تعداد اس وقت 25,000 تھی۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ بابر کو امید تھی کہ ابراہیم لودھی شدید حملہ کرے گا، لیکن ابراہیم لودھی میدان میں یوں ہی پڑا رہا۔ جنگ کی اس نے ابتدا نہ کی۔ دوسری طرف بابر یوں ہی بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، وہ فی الفور جنگ چاہتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ابراہیم لودھی کے لشکر پر شب خون مارے تاکہ ابراہیم لودھی کو جنگ کے لیے مشتعل کیا جا سکے۔ بابر کی یہ چال کامیاب بھی رہی اور 21 اپریل 1526 عیسوی کو الصبح ابراہیم لودھی کے لشکر میں ہلچل ہوئی۔ ابراہیم لودھی نے بھی جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت ابراہیم لودھی کے لشکر کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ تھی اور اس کے پاس 1000 جنگ میں حصہ لینے والے ہاتھی بھی تھے، جبکہ بابر کے لشکر کی تعداد کل 25,000 تھی۔ آخر کار جنگ کا آغاز ہوا۔ بابر کے لشکر کے بائیں بازو کو ابراہیم لودھی کے لشکریوں کے ہاتھوں نقصان پہنچا، چنانچہ مرکزی لشکریوں کی طرف سے بائیں بازو کی مدد کے لیے فوراً کمک پہنچائی گئی۔ اب جو مغلوں نے اپنے روایتی حملوں کی ابتدا کی اور حملوں میں شدت پیدا کی تو ابراہیم لودھی کے لشکر کو پیچھے ڈھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ عین اس موقع پر بابر نے اپنے توپچیوں کو توپیں چلانے کا حکم دیا۔ ایسا ہونا تھا کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھی بیکار ہو گئے اور اب ابراہیم لودھی کے لشکر پر مغلوں کی طرف سے توپوں کے گولوں کے علاوہ تیروں کی بھی بارش شروع ہو گئی۔ دوپہر تک گھمسان تھوڑا ٹھنڈا پڑا۔ آخر کار ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی، اس کا لشکر پسپا ہو گیا۔ جنگ کے دوران ابراہیم لودھی کے 15,000 لشکری سپاہی مارے گئے۔ گوالیار کا راجہ بکرمجیت بھی جنگ میں ابراہیم لودھی کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی بری طرح زخمی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کے قصبے کے مشرق کی جانب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور سلطان ابراہیم لودھی کے عسکر و بیشتر
لشکری جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ سالاروں اور بہت سے لشکریوں نے جو سلطان ابراہیم لودھی سے رنجیدہ تھے، بغیر لڑے ہی جنگ سے منہ پھیر کر پانی پت کے میدانوں سے نکل جانے میں اپنی عافیت سمجھی۔ جنگ کے دوران ابراہیم لودھی اپنے محافظ دستوں اور لشکر کے دوسرے جانصاروں کے ساتھ کھڑا جنگ کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس موقع پر ابراہیم لودھی کا ایک سالار جو اس کی نگاہوں میں بڑا پسندیدہ تھا، اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا اس کے پاس آیا اور ابراہیم لودھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، اس وقت ہمارے لشکر کی حالت بے حد نازک اور خطرناک ہے۔ ایک خاصے بڑے حصے کو جنگ میں کافی نقصان پہنچ چکا ہے اور لشکری جنہیں ہم سے اختلاف تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ بہتر ہوگا آپ بذات خود جنگ سے گریز کرتے ہوئے میدان جنگ سے نکل جائیں۔ ابراہیم لودھی نے اپنے سالار محمود خان کی یہ گفتگو بڑے غور اور انہماک سے سنی اور کہا، محمود خان، بادشاہوں کے لیے لڑائی سے منہ پھیرنا ننگوار کی بات ہے۔ محمود خان، مجھے کسی سے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارا عہد تھا ہم نے بادشاہی کی اور منمانیاں بھی کی۔ اب یہ بے وفا آسمان مغلوں کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، لہٰذا کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ یہ کہنے کے بعد ابراہیم لودھی رکا، پھر دکھ بھرے انداز میں دوبارہ بولا، اب ہمارے زندہ رہنے میں لطف ہی کیا رہ گیا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم بھی خاک و خون میں مل کر دوستوں کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ اس کے بعد ابراہیم لودھی اپنے 5000 عمرہ مصاحبوں و خواص قریبی لشکریوں کے ساتھ جو باقی رہ گئے تھے میدان جنگ میں کود پڑا اور بابر کے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ آور ہوا۔ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان اس موقع پر ہولناک ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ابراہیم لودھی جنگ میں ہلاک ہو گیا۔ مورخین کے مطابق جب ابراہیم لودھی کے جنگ میں ہلاک ہونے کی خبر بابر کو ہوئی تو اس نے دولت خان کے بیٹے دلاور خان کو اپنے پاس بلایا اور اسے لے کر میدان جنگ میں پڑی لاشوں کی طرف گیا کہ ابراہیم لودھی کی لاش کو تلاش اور شناخت کرے۔ دلاور خان ابراہیم لودھی اور اس کے سالاروں کے ساتھ میدان قتال میں داخل ہوا۔ چاروں طرف انگنت خاک و خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کی لاشوں کے اندر خون میں نہائی ہوئی ابراہیم لودھی کی بھی لاش تھی، جبکہ اس کا تاج سر سے جدا پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھی پر جو سائبان تھا وہ بھی علیحدہ پڑا ہوا تھا۔ دلاور خان نے جب ابراہیم لودھی کا یہ حال دیکھا تو رو پڑا، کیونکہ ابراہیم لودھی اس کا عزیز رشتہ دار تھا۔ بابر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہی ہے ابراہیم لودھی۔ بابر بنفس نفیس ابراہیم لودھی کے لاش کے قریب آیا اور جب اس نے 4 تکیوں والے تخت پر بیٹھنے والے سلطان کو خاک و خون میں اس طرح لت پت دیکھا تو اس کی عبرتناک حالت کو دیکھ کر بابر خود بھی کانپ اٹھا۔ بابر نے خود جھک کر ابراہیم لودھی کا کٹا ہوا سر اٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آفرین ہے تمہاری جوانمردی پر۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قیمتی کپڑا لایا جائے اور اس سے ابراہیم لودھی کا کفن تیار کیا جائے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ایک اور سالار جہانگیر قلی کو حکم دیا کہ ابراہیم لودھی کو غسل دے کر جہاں وہ میدان جنگ میں ہلاک ہوا ہے وہیں اسے دفن کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ بابر نے اپنے کچھ سالاروں کو متعین کیا کہ وہ ابراہیم لودھی کے ساتھ آنے والے تمام مال، خزانے، شاہی خیمہ، ہاتھی، گھوڑوں، حملہ آور آلات اور علامات سلطانی پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ اسی وقت بابر کو 2700 گھوڑے، 1500 ہاتھی، خزانہ اور دوسری بہت سی قیمتی اشیاء بھی ملی۔